ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معمولی سی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو، خواہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے اسلام لانے کے بعد میں جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو آپ ہمیشہ مجھ سے خندہ پیشانی سے ملے۔ جب ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ ہم سے کوئی بالکل سیڈ فیس کے ساتھ اور غصے والے چہرے سے ملے تو ہمیں تو سوچیے کہ جب ہم کسی سے اس طرح ملیں گے تو دوسرے کو بھی اچھا نہیں لگتا، کیونکہ آپ جب سنتے ہیں، آپ مسکرا کے اس کو رسپونڈ کرتے ہیں تو اس کو لگتا ہے کہ ہاں میری بات کو یہ اہمیت دے رہا ہے، تو اس سے بھی اس کو اچھا محسوس ہوگا۔ لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم لوگوں نے آئیڈیل مسلم سیریز کا جو ایک آغاز کیا تھا، اس میں ڈیفرنٹ کریکٹرسٹکس کے بارے میں ہم نے بات کرنا شروع کی تھی کہ ایک مثالی مسلمان کے اندر کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ہونی چاہیے جس کی وجہ سے ایک آئیڈیل مسلم بن سکتا ہے۔ اسی سلسلے میں آج انشاءاللہ بات کریں گے ایک صفت جسے کہتے ہیں کہ خندہ پیشانی سے ملنا، یعنی جب ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان سے ملے تو مسکرا کے ملنا، خوشی سے ملنا، تو چہرے کے اوپر کیا ہونا چاہیے؟ مسکراہٹ ہونی چاہیے اور خوشی ہونی چاہیے، تو اس کو کہتے ہیں خندہ پیشانی سے ملنا۔ اور یہ بھی وہ چیز ہے جو کہ ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ جب ہم آپس میں ایک دوسرے سے ملیں تو ہمارے چہروں کے اوپر مسکراہٹ ہونی چاہیے تاکہ ملنے والے کو بھی ایک اچھا احساس ہو، اور جو شخص ایسا کرتا ہے اس کی اپنی پرسنالٹی بھی ظاہری بات ہے ایک اچھی خوشگوار پرسنالٹی لگتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معمولی سی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو، خواہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی سے ملتا ہے تو اگر وہ خندہ پیشانی سے ملتا ہے تو یہ بھی ہمارے دین میں نیکی ہے، اس کے بدلے میں بھی ہمارے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ آپ سوچئے کہ اس میں ہمیں دو باتیں پتہ لگتی ہیں کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ظاہری طور پہ لگتا ہے کہ وہ بہت بڑی نیکی ہے، تو جو بڑے بڑے نیکی کے کام ہوتے ہیں ان کو کرنے کے لیے تو ہم کوشش بھی کرتے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی نیکی ہے، لیکن کچھ ایسے اعمال ہیں جو بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن وہ بھی نیکی ہوتی ہے، لیکن ہم وہ کرنا نہیں چاہتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھی نیکی ہے، یا پھر اگر پتہ ہے تو ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ بڑا کام کریں۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں سمجھو، کیونکہ ویسے بھی دیکھا جائے تو قیامت والے دن جب نامہ اعمال میں نیکیاں رکھی جائیں گی تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی جو صرف ایک نیکی کی وجہ سے ان کا نامہ اعمال جو وہ نیکیوں کا پلڑا جو ہلکا ہو جائے گا۔ تو آپ سوچئے کہ اس وقت کیا حسرت ہوگی کہ انسان سوچے گا کہ کاش میں ایک چھوٹی سی نیکی کر لیتا، اور عین ممکن ہے کہ وہ نیکی یہی ہو کہ کسی سے خندہ پیشانی سے ملے تھے اور اسی ایک نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میں آخرت میں کامیاب کر دے۔ تو کیا ہے کہ یہ بھی ایک ایمان والے کی صفات میں سے، اس کی کوالٹیز میں سے یہ ہے کہ وہ آپس میں جب ملتے ہیں تو کیا ہے؟ خندہ پیشانی سے ملنا۔ اسی طریقے سے جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے اسلام لانے کے بعد میں جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو آپ ہمیشہ مجھ سے خندہ پیشانی سے ملے، کہ جب بھی میں ان سے ملا ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خندہ پیشانی سے ملے، مسکرا کے ملے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پرسنالٹی بھی ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مسکرانے والے تھے، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز سمجھنے والی ہے کہ مسکرانا ایک چیز ہے اور کہکے لگانا اور ہنسنا دوسری دو ڈیفرنٹ چیز ہے۔ ہمارے دین میں
کثرت سے مسکرانے کو پسند کیا گیا ہے، لیکن کثرت سے ہنسنا اور کہکے لگانا اس چیز کو ناپسند کیا گیا ہے، کیونکہ جو شخص بہت زیادہ ہنستا ہے، بہت زیادہ کہکے لگاتا ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کا دل جو ہے وہ مردہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مسکرانے والے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ آپ ہنسے بھی لیکن کم ہنسے، لیکن مسکراتے بہت زیادہ تھے۔ تو یہ بھی ایک صفت ہے کہ ایک مسلمان اپنی زندگی میں اس چیز کی پریکٹس کرتا ہے کہ میں جب بھی کسی سے ملوں تو اچھے طریقے سے ملوں۔ اب آپ دو قسم کی سینیریوز رکھ لیں، آپ خود ذرا سوچئے کہ آپ کسی شخص سے پہلی دفعہ مل رہے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کون شخص ہے، اس کے بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں ہے، لیکن کسی کے ریفرنس سے مل رہے ہیں، ابھی ملاقات تھی، آپ اس شخص سے ملے تو آپ تو بڑے مسکرا کے ملے، پرجوش طریقے سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہیں، اچھی مسکراہٹ کے ساتھ۔ اور دوسری طرف وہ بندہ ہے جو بالکل ہاتھ یوں کر کے ڈھیلا سے کرے، جی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ، اب وہ بالکل ایک جو ہے نا اداس سا چہرہ بنا کے اور غصے والا چہرہ بنا کے آپ سے مل رہا ہے، تو آپ کو خود کیسا محسوس ہوگا؟ حالانکہ ہو سکتا ہے اس کا دل بالکل صاف ہو، وہ آپ اس کے دل میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس کی پرسنالٹی ایسی کہ اس کا منہ ایسا بنا ہوتا ہے، لیکن آپ کو کیا پتہ لگے کہ آپ کہیں پتہ نہیں میں نے شاید کوئی غلط بات کر دی ہے، یا پتہ نہیں اس کو میرے سے کوئی پریشانی ہے، یہ کیوں مجھ سے اس طرح مل رہا ہے۔ تو جو چیز ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے، آپ سوچئے کہ دوسرے بھی وہ چیز پسند نہیں کرتے۔ جب ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ ہم سے کوئی بالکل سیڈ فیس کے ساتھ اور غصے والے چہرے سے ملے، تو ہمیں تو سوچئے کہ جب ہم کسی سے اس طرح ملیں گے تو دوسرے کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ اور ویسے بھی دیکھا جائے تو چونکہ ہماری جو پرسنالٹی کی گرومنگ ہوتی ہے وہ کہاں سے ہو رہی ہوتی ہے؟ بہت سے لوگ جو ہیں وہ بچپن سے ہی وہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی موویز دیکھ کے ان کو شوق چڑھا ہوتا ہے کہ انہوں نے اس قسم کا ایک ہیرو بننا ہے، اور ایسی موویز کے اندر اکثر ہیرو کیا دکھایا جاتا ہے؟ انتہائی سیریس، منہ بنا ہوا، اس کو لگتا ہے اس کو مسکرانا بھی نہیں آتا۔ تو وہ جب اس چیز کو کانسٹنٹلی دیکھتے رہتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ اس طرح کی پرسنالٹی ہونا بڑا اچھا کام ہے، حالانکہ وہ عیب ہے۔ ہمارا دین اس کے اپوزٹ ہمیں بتاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے مسکرانے والے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اعلیٰ شخصیت دنیا میں آئی نہیں کوئی۔ تو یہ مسکرانا اگر عیب ہوتا یا کسی مرد کی کمزوری کی نشانی، تو کیونکہ یہ بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ جی بندے کو نا بڑا غصے والا ہونا چاہیے، اینگری ینگ مین، ارے بھائی غصے والا ہونا چاہیے تو پھر آپ اگلے بیٹ مین کے لیے اپنا ریزیومے بھیجتے ہیں گوتم سٹی کو بچانے کے لیے کہ آپ نے مسکرانا نہیں ہے۔ لیکن کیا ہے کہ مسکرانا ہمارے دین کا حصہ ہے، اور مسکرانے والا انسان سیریس رہنے والے اور سیڈ فیس والے انسان کے نسبت بہت بہتر سمجھا جاتا ہے۔ اور لوگ بھی ایسے لوگوں کے ساتھ ملنا کیا کرتے ہیں؟ پسند کرتے ہیں، وہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں کہ میں جس سے ملتا ہوں یا جس سے ملاقات ہوئی وہ مجھ سے اچھے طریقے سے ملا، مسکرا کے ملا، اور دوبارہ ملنے کا دل چاہتا ہے۔ لیکن آپ ایک دفعہ کسی شخص سے ملے، آپ کی پہلی ملاقات تھی، اس میں ہی اس نے آپ ایک وہ اداس سا چہرہ بنا کے اور غصے والا چہرہ بنا کے آپ سے مل کے چلا گیا، نیکسٹ ٹائم آپ اگر ملنے کی بات آئے گی نا تو آپ 10 دفعہ سوچیں گے کہ میں ملاقات کروں بھی کہ نہ کروں، کیونکہ آپ کا پہلا امپریشن ہی جو ہے اس کے بارے میں ایک عجیب سا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں اپنی زندگی میں اس چیز کو لے کے آنا ہے کہ مسکرانا سیکھیں، لوگوں سے ملیں، مسکرا کے ملیں۔ اور ٹھیک ہے، اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی ایسی سچویشن ہے کہ کوئی شخص آپ کسی سے ملنے جا رہے ہیں جس کے گھر میں کوئی فوتگی ہوئی ہے، وفات ہوئی ہے، اور اب آپ اس سے ملنے جا رہے ہیں، تو آپ اس سے جاتے ہی ملنے کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ، فرسٹ کلاس، اور آپ کے چہرے پہ خوشی اور بشاشت ہو، سچویشن کے حساب سے بھی دیکھ لینا۔ لیکن جنرلی جو ہے آپ ملاقات ہوتی ہے جہاں پہ آپ ایک عام ملاقات کر رہے ہیں، جہاں پہ آپ کسی کی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کوئی ایسی وفات نہیں ہوئی، تو اس میں کیا کرنا ہے کہ آپ نے مسکرا کے ملنا ہے۔ اور ویسے بھی دیکھا ہے تو مسکرانے کے فائدہ کیا ہے کہ ایک تو جب آپ کسی سے مسکرا کے ملیں گے تو آپ کے مسکرانے کی وجہ سے دوسرے کو خوشی محسوس ہوگی، تو آپ سوچیں کہ ہماری ایک مسکراہٹ کسی دوسرے کی خوشی کا سبب بن گئی۔ اسی طریقے سے جب ہم کسی سے مسکرا کے بات کرتے ہیں، ہمارے چہرے پہ کچھ ایکسپریشنز ہوتے ہیں، تو دوسرے کو اہمیت محسوس ہوتی ہے، اس کو لگتا ہے کہ ہاں میری اہمیت ہے، میری امپورٹنس ہے، میری بات کی امپورٹنس ہے، کیونکہ آپ جب سنتے ہیں، آپ مسکرا کے اس کو رسپونڈ کرتے ہیں تو اس کو لگتا ہے کہ ہاں میری بات کو یہ اہمیت دے رہا ہے، تو اس سے بھی اس کو اچھا محسوس ہوگا۔ اسی طریقے سے مسکرانے کی وجہ سے انسان کی اپنی پرسنالٹی کے اوپر بڑا پازیٹیو ایفیکٹ آتا ہے۔ آپ جب مسکرانے والے ہوتے ہیں تو
آپ کی اپنی پرسنالٹی ایک بڑی اچھی جو ہے وہ پر اثر پرسنالٹی ہوتی ہے کہ آپ خود بھی جب لوگوں سے ملتے ہیں تو آپ کے اپنے لیے بھی ایک کانفیڈنس بھی ہوتا ہے اور آپ کو بھی اچھا محسوس ہوتا ہے اور لوگوں کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو شخص اچھے طریقے سے خندہ پیشانی سے ملنے والا ہوتا ہے لوگ بھی اس سے ملنا پسند کرتے ہیں. لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ہم ایسے شخص سے بار بار ملیں, کیونکہ آپ جب اس قسم کی پرسنالٹی لے کے چل رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کو امپورٹنس فیل ہوتی ہے, اور ایسے لوگوں سے ملنا لوگ پسند کرتے ہیں کہ جو دوسروں کو امپورٹنس فیل کرائیں کہ ان کی بھی کوئی اہمیت ہے. تو یہ بھی اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے اس کا کیا فائدہ ہے کہ یہ سنت کی اتباع بھی ہے, کہ سب سے بڑی بات کیا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی, تو آپ اس کو سنت کے طور کے اوپر بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں, اور جتنی دفعہ بھی آپ مسکرائیں گے تو نامہ اعمال میں نیکی بھی لکھی جائے گی اور سنت کی اتباع کا اجر بھی لکھا جائے گا. اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ جب ہم سنت کی اتباع کریں گے تو اس سے اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی, اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا کہ میرا یہ بندہ اور یا میری یہ بندی جو ہے وہ ایک سنت کو فالو کر رہے ہیں اور دوسروں کے لیے خوشی کا سبب بن رہے ہیں, دوسروں کے لیے راحت کا سبب بن رہے ہیں. تو صرف ایک بات ہے چھوٹی سی, لیکن اس کے بہت سارے بینیفٹس ہیں جو ہمیں اپنی لائف کے اندر بھی فیل ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی اس چیز کا اجر ملے گا. تو کیا ہے کہ یہ بھی ایک صفت ہے جس کو پریکٹس کرنی ہے ہمیں اپنی لائف میں, کہ ہم جب بھی کسی سے ملیں تو خندہ پیشانی سے ملیں, مسکرا کے ملیں, اچھے طریقے سے ملیں, تاکہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کے فائدے حاصل ہو سکیں. بارک اللہ علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.